دوستو، کیا آپ اپنے آپ پر بوجھ محسوس کرتے ہیں؟ کیا آپ کو اپنے آس پاس کچھ بھی اچھا نہیں لگتا؟ کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پر آپ کا کچھ کنٹرول نہیں؟ اگر ہاں تو آپ جذباتی اوور لوڈ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے چینل وارث کی بات میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسی ویڈیوز پیش کریں جس میں عام لوگوں کے ایسے مسائل کو ڈسکس کیا جائے جو انسان کے رویوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ آج کے ویڈیو میں ہم جذباتی اوور لوڈ کے بارے میں بات کریں گے۔ جذباتی اوور لوڈ ایک ایسی حالت ہے جس میں ہم جذبات اور احساسات کی شدت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ جذبات غم، خوشی، نفرت، خوف یا کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ جب ہم اپنے جذبات اور احساسات کی شدت کو کنٹرول نہیں کر پاتے تو اس کے ہمارے رویے اور صحت پر بہت برے اثرات پڑتے ہیں۔ جذباتی اوور لوڈ کے نتیجے میں آپ پریشانی، ڈپریشن، چڑچڑے پن اور ذہنی مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ کی زندگی میں پریشانیوں کا طوفان آ سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ ایسی سچویشن کے شکار ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے ابھی سے قدم اٹھائیں۔ یہ ویڈیو آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کرے گی۔ آج کے ویڈیو میں ہم 5 ایسی ٹپس پیش کریں گے جو آپ کو جذباتی اوور لوڈ سے نمٹنے میں مدد دیں گی۔ نمبر 1، آئیڈینٹیفائی یور ٹریگرز۔ اپنے ٹریگرز کی پہچان کریں۔ جذباتی اوور لوڈ سے نمٹنے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ ان ٹریگرز کی تلاش کریں جن کی وجہ سے آپ جذباتی اوور لوڈ کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں کئی ہو سکتی ہیں، جیسے خوف، کوئی تکلیف دہ واقعہ، کام کا بے پناہ دباؤ، رشتوں میں خرابی وغیرہ۔ زیادہ دیر تک کام کرنا، کام کی وجہ سے راتوں کو جاگنا آپ کو جذباتی اوور لوڈ کا شکار بنا سکتا ہے۔ مالی پریشانی بھی ایک بڑا سبب ہے۔ رشتوں میں خرابی اور پریشانی بھی سبب بن سکتی ہے۔ مسلسل کسی بیماری کا شکار ہو جانا، کسی بہت ہی عزیز کی موت آپ کو جذباتیت کا شکار کر سکتی ہے۔ آپ کو اپنے ٹریگرز کو پہچاننے کے لیے آپ کو تھوڑا غور و فکر کرنا ہوگا۔ ان تمام باتوں کو نوٹ کریں جو آپ کے اندر جذبات کو ابھارتی ہیں۔ اپنی دن کی روٹین کو دیکھیں، آپ کیسے دن گزارتے ہیں اور کیسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ اپنے کام کے اوقات اور کام کے ماحول کا جائزہ لیں۔ اپنے کولیگز کے رویوں پر غور کریں۔ جب آپ اپنے ٹریگرز کو پہچان لیں گے تو پھر ان کو مینج کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ نمبر 2، پریکٹس ریلیکسیشن ٹیکنیکس۔ اپنے آپ کو ریلیکس رکھنے کے طریقے اپنائیں۔ اپنے آپ کو پرسکون رکھنا جذباتی اوور لوڈ سے مقابلہ کرنے کا بہت ہی طاقتور طریقہ ہے۔ جب آپ جذباتی اوور لوڈ کا شکار ہوتے ہیں تو ہمارے جسم میں کئی کیمیائی عمل وقوع پذیر ہوتے ہیں جو ہمارے دل کی دھڑکن، بلڈ پریشر پر بھی اثر ڈالتے ہیں۔ اپنے آپ کو ریلیکس کرنے سے جسم بہتر انداز میں ان کیمیائی عوامل کو نارمل حالت میں لے آتا ہے اور آپ کا جسم اور ذہن پرسکون ہو جاتا ہے۔ گہرا سانس لینا آپ کے پیراسمپیتھیٹک سسٹم کو آپریٹ کر دیتا ہے، جس سے آپ کے دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ اپنے دھیان کو تبدیل کریں۔ اس کے لیے آپ سکون سے کسی جگہ بیٹھ جائیں اور اپنے سانس پر توجہ دیں۔ اپنے 3 اعضاء کو ہاتھ لگائیں۔ اپنے ارد گرد 3 چیزوں کو دیکھیں اور 3 آوازوں کو سنیں۔ اس طرح آپ کا دھیان اس چیز سے ہٹ جائے گا جو آپ کے جذبات پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ یہ کچھ عام ریلیکسیشن کی ٹیکنیکس ہیں جن کی آپ کو روزانہ پریکٹس کرنی چاہیے تاکہ جب آپ کو ضرورت ہو تو یہ آپ کی عادت بن چکی ہوں، تبھی آپ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ان کی پریکٹس کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، سیٹ باؤنڈریز۔ اپنی ذاتی حدود مقرر کریں۔ باؤنڈریز آپ کی ان حدود کو ڈیفائن کرتی ہیں جن تک آپ کوئی بات برداشت کر سکتے ہیں۔ باؤنڈریز آپ کے وقت، جذبات اور توانائی کی حفاظت کرتی ہیں اور آپ ان باؤنڈریز میں اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرتے ہیں۔ آپ کی باؤنڈریز بتاتی ہیں کہ کس شخص کو آپ کی ذات میں کس حد تک مداخلت کی اجازت ہے۔ حدود کا تعین ہر رشتے میں ضروری ہے۔ آپ اپنی حدود کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ وہ ان حدود کا خیال رکھیں اور آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ باؤنڈریز آپ کو عزت کرنے اور عزت حاصل کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ باؤنڈریز آپ کو جذباتی اوور لوڈ سے بچاتی ہیں۔ جب آپ اپنی باؤنڈریز سیٹ کریں تو اپنی ضرورت کو مرکزی حیثیت دیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں چاہتے۔ اپنی باؤنڈریز کو اچھے طریقے سے لوگوں تک پہنچائیں۔ اپنی باؤنڈریز کی حفاظت کریں۔ ہر وقت یس کہنا بھی ٹھیک نہیں ہوتا، اس لیے نو کہنا بھی سیکھیں۔
باؤنڈری سیٹ کرنا یقیناً ایک مشکل عمل ہے، لیکن آپ کی ذہنی صحت اور سکون کے لیے بہت ضروری ہے۔ نمبر 4، سیلف کیئر، خود کی دیکھ بھال کریں۔ سیلف کیئر کو اپنی زندگی میں اہمیت دیں۔ سیلف کیئر سے مراد ہے کہ اپنے ذہن، جسم اور روح کی دیکھ بھال کریں۔ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اپنے جذبات اور اپنے احساسات پر کنٹرول کی کوشش کرتے ہیں۔ سیلف کیئر سے آپ کی شخصیت میں بہتری آتی ہے، جو آپ کو جذباتی اوور لوڈ سے بچاتی ہے۔ اپنی دیکھ بھال خود غرضی نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ پوری نیند لیں۔ ڈیجیٹل ڈیوائسز میں فضول وقت ضائع نہ کریں۔ اچھی اور متوازن غذا کا استعمال کریں۔ ورزش کو اپنا معمول بنائیں۔ اپنے لباس اور صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ سیر اور قدرتی ماحول میں کچھ وقت ضرور گزاریں۔ وقت گزارنے اور ذہنی سکون کے لیے کوئی مشغلہ اپنائیں اور اس کو وقت دیں۔ اچھے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ کتابوں کے مطالعے کو اپنے معمولات میں شامل کریں۔ سیلف کیئر بنیادی طور پر آپ کی مجموعی صحت کو بہتر بناتی ہے۔ ایک صحت مند انسان جذباتی اوور لوڈ کا کم شکار ہوتا ہے، ان لوگوں کی نسبت جو کسی ذہنی یا جسمانی بیمار کا شکار ہوتے ہیں۔ نمبر 5، سیک ہیلپ وین نیڈڈ، جب ضرورت ہو تو کسی ماہر سے مدد لیں۔ جذباتی اوور لوڈ بعض دفعہ بہت ہی سنگین صورتحال اختیار کر لیتا ہے۔ جذباتی اوور لوڈڈ شخص اپنے آپ یا کسی دوسرے شخص کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، اس لیے اس کو معمولی بات سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو جذباتی اوور لوڈ سے نمٹنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو اس کے لیے پیشہ ور اور ماہر شخص سے رابطہ کرنا چاہیے جو جذباتی اوور لوڈ سے نمٹنے میں آپ کی مدد کرے۔ اگر آپ ایک ایسی کیفیت میں ہیں جس میں آپ اپنے آپ کو جکڑا ہوا محسوس کرتے ہیں لیکن کچھ کر بھی نہیں سکتے، آپ کو اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، آپ خود کو یا کسی دوسرے شخص کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں، آپ تنہائی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اگر آپ کو کسی ایسی صورتحال کا سامنا ہے تو فوراً کسی ماہر نفسیات یا معالج سے رابطہ کریں۔ پاکستان میں امنگ پہلی ذہنی صحت کے بارے ہیلپ لائن ہے جو مکمل رازداری کے ساتھ 24 گھنٹے مفت مشاورت فراہم کرتی ہے۔ آپ ان کو 1166 پر کسی بھی وقت کال کر سکتے ہیں۔ ان کی ویب سائٹ کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ روزن کاؤنسلنگ ہیلپ لائن جو عورتوں، نوجوانوں اور بچوں کو مکمل رازداری کے ساتھ مشاورت فراہم کرتی ہے، ان کا نمبر اور ویب سائٹ ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے شہر اور علاقے میں کئی ایسی سہولیات ڈھونڈ سکتے ہیں جہاں آپ کو کاؤنسلنگ کی سہولت مل سکتی ہے۔ دوستو، ایموشنل اوور لوڈ سے بچنے اور ان سے نمٹنے کے لیے یہ 5 ٹپس میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ آپ کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو کون سی ٹپ اچھی لگی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کے ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ کو کچھ سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ خدا حافظ۔